یہ ہمارے علم کلام کی جو بہترین روایات ہیں ان کے چند پہلوؤں کا فروغ ہی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس فروغ کی ضرورت، اس کی جو بنیاد ہے اور ضرورت ہے، وہ دونوں، اس کی بنیاد علم کلام کی بہترین روایات ہی ہے، خاص طور پہ امام غزالی کا کام، اور دوسرا اشاعرہ کا اپنا کام جو ہے، خاص طور پہ ان کی جو عقل کی تنقید ہے، اس کی ایک شکل جو ہے، ایک عظیم الشان جو اس کا اظہار ہے، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے آپ، اور اس پہ جو اشاعرہ کی تنقید تقبیح عقلی پر جو کام ہے وہ اس کی بنیاد ہے، اور دوسری بنیاد جو اس کی ہے وہ عقل پر جو خود انسانی علوم نے جو سیکھا ہے تاریخی طور پر، وہ بھی اس کی بنیاد ہے۔ اور اس میں مطلب یہ ہے کہ جو عصری علوم اور عصری فلسفہ ہے، اس کی تنقید کی بنیاد پر، اس کے مختلف دھاروں کی تنقید کی بنیاد پر جو تصور عقل جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے بھی ہم نے مدد لی ہے، کیونکہ عقل کیا ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں عمومی اصول تو ملتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ مختلف اس کے ڈائمینشن، وہ انسان اپنے تجربے سے ہی سیکھتا ہے، اور تفکر سے سیکھتا ہے، اور وہ جو سیکھتا ہے اس پر تنقید کے عمل سے ہی سیکھتا ہے۔ انہی معنی میں علم کلام جو ہے وہ، جیسے کہ امام غزالی نے فرمایا، دو چیزوں کا، ایک تو اس کا دینی نصوص اس کے، اور دوسرا جو ہے انسانی ذرائع علوم، مثلا عقل و حواس۔ تو دینی نصوص تو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ انسان کا جو ہے اپنے عقل کا فہم اور ذرائع علم کا فہم یہ بدلتا رہتا ہے۔ انہی معنوں میں جو ہے علم کلام کی تجدید کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور علم کلام کی تجدید جو ہے علم کلام کا رد نہیں ہے، بلکہ علم کلام کو فروغ دینا، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان پر تنقید بھی ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کرا کہ میں اس کی کوئی تجدید کروں، لیکن یہ کہ علماء کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں، علماء ہی اس کی تجدید کریں گے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کلام جو ہے دوسرے اسلامی علوم کی طرح جو ہے ایک علم ہے، اور ان معنوں میں ایک انسانی کوشش ہے، اور اس علم میں دوسرے علوم کی طرح، فقہ کی طرح، تصوف کی طرح صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، یقینی بھی ہے، ظنی بھی ہے، اجتہادیات بھی ہیں، اصل بھی ہے، فروع بھی ہے، تو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ اور علم کلام کی یعنی کسی ایک جز سے انحراف جو ہے علم کلام کا نہ تو رد ہے، نہ اس کا کوئی مقصد بنتا ہے۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو متکلمین ہمیشہ ایک دوسرے کا رد کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے مضمون کا جو مقصد تھا وہ مقصد تھا عقل کا تصور۔